والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر لكم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين هل من ناصر ينصرنا صلوات. چودہ سو انتیس ہجری کے عشرہ ثانی کے اس خمسے کی آج پہلی گفتگو، آج آخری گفتگو. کہ کچھ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرائیے. میری آواز ٹھیک ہے؟ اس کی آواز. 1429 ہجری کے عشرہ ثانی کے اس خمسے کی آج آخری گفتگو ہے. اور چونکہ موضوع بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اسے سمیٹنا بھی ہے اور جاتے جاتے ایک مختصر سا وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے جو جاوا ہاؤس کی مجلس سے چلا آ رہا ہے. اگرچہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب میں مجالس کا سلسلہ کہیں بھی شروع کرتا ہوں، ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری بیان نہیں ہو پاتی. درمیان میں کچھ ایسی باتیں نکل آتی ہیں کہ پھر واپس جب تک کہ میں گھوم کے اصل عنوان پہ آتا ہوں، مجلسوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے لیے لوگوں نے کئی بار یہ کہا کہ مولانا 5 مجلسیں آپ کے لیے کم ہیں کیونکہ آپ فضول باتیں بہت کرتے ہیں، چلے 10 پڑھیے. 10 کے بعد بھی کہا کہ ناکامی ہوئی. ماہ مبارک رمضان کی 30 مجلسیں، اس میں بھی یہی مسئلہ آ رہا کہ 30 دن کے بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے تھے کہ جہاں سے شروع ہوئے تھے. اب یہ ایک طالب علم کی ناتجربہ کاری ہے. اس اعتبار سے آپ حضرات میری اس کوتاہی کو نظر انداز کریں. اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں اس جامعہ کے ان طلاب کا جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ میرے اس طالب علمانہ بیان کو سننے آئے، اور اس جامعہ کے ان قابل احترام علماء کرام کا خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین صاحب جو مجھ جیسے طالب علم کے بیان کو 2 دن سے سماعت فرما رہے ہیں. اور ان بزرگ علماء کرام سے یہی توقع ہے کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. باب العلم فاؤنڈیشن وہ تو یقیناً میرے شکریہ کی حقدار ہے. اس نے مجھے اتنے بہترین مجمع میں خدمت دین کے ثواب لینے اور عزائے امام کے خادموں میں نام لکھوانے کا موقع فراہم کیا. اور اس مجمع کا بھی میں شکر گزار ہوں. لاہور کی 70 سالہ ریکارڈ توڑ سردی میں بھی یہ آئے، مکمل میرا بیان سنا، اور اتنی کثیر تعداد میں آئے کہ مجھے وہ اپنا جملہ بھی واپس لینا پڑا کہ چونکہ جگہ بہت خالی ہے تو جتنا ہو سکے پیچھے ہٹ جائیے. میں انتہائی شکر گزار. البتہ پہلی مجلس میں نے اپنا ایک طریقہ عرض کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ میری مجالس کراچی کے ٹرک ڈرائیور ٹائپ کی مجالس ہوتی ہیں. نہ دائیں دیکھتا ہوں، نہ بائیں دیکھتا ہوں، نہ سگنل کا خیال کرتا ہوں، نہ اسپیڈ بریکر کا خیال کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ ایکسیڈنٹ یہ تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے نہیں ہوئے کہ کہیں کوئی غلط بات، غلط مسئلہ وہ آپ کے سامنے آیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے کبھی کوئی لفظ غلطی سے کہنا کچھ چاہ رہا ہوں، کچھ اور نکل گیا. مجمع اتنا سمجھدار ہے
کہ وہ اس غلطی کی اصلاح خود کر لیتا. جیسے کہ کراچی میں پوری مجلس شراب حرام ہے کے عنوان پہ پڑھ رہا تھا، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی کہ ہمیں اپنی زندگی میں پاکستان کے اسلامی ماحول میں اب یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ شراب بھی اسلام میں کوئی حرام چیز ہے، طے شدہ مسئلہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں کبھی یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، وہاں کوئی نوجوان یہ کہے کہ بچہ یہ کہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ثابت کریں، تو کچھ سمجھ میں بھی آتا. لیکن پاکستان میں بیٹھ کر اب ہم لوگوں کو شراب حرام ہے کا عنوان سمجھانا پڑتا، اس لیے کہ یہ بے تکا نعرہ چند نامعقول لوگوں کے درمیان تو ہمیشہ سے تھا کہ بھئی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، دکھائیے حرام کہاں لکھا. لیکن عام لوگ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کیسے ٹیلی ویژن پہ پروگرام آنے لگے، ٹاک شو ہونے لگے، لٹریچر لکھا جانے لگا، اخبارات میں آرٹیکل آنے لگے کہ قرآن نے کہیں شراب حرام ہونے کی بات ہی نہیں کہی ہے. تو خیر یہ خاص وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، نئے نئے شوشے ہر انداز سے چھوڑے جا رہے ہیں، پورے مسلمانوں کے لیے بھی، ہر فرقے کے لیے بھی، ہمارے فرقے کے لیے بھی. اور یہ ایک ایسا کیلکولیٹڈ کام کیا جا رہا ہے دشمنان اسلام کی جانب سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم ان کی سازش کا نشانہ بن کر اسی میں بہنے لگتے ہیں جہاں وہ ہمیں بہا کے لے جانا چاہ رہے ہیں. پہلے شراب حرام ہے، اسے بھی ثابت کرنے کی ضرورت پڑ رہی. لیکن پوری مجلس شراب حرام ہونے کے عنوان پر تھی، اور ہر جگہ غلطی سے میں شراب کے بدلے پانی کہتا چلا گیا. پانی حرام، پانی گناہ کبیرہ، پانی کی یہ خرابی، پانی کی وہ خرابی، پوری مجلس. اب یہ صرف ایک زبان کی غلطی یا صحف تھا، مجمع سمجھ گیا کہ بے شک مولانا پانی کہہ رہے ہیں لیکن مقصد شراب ہے. تو اس انداز کی دو چار غلطیاں شاید ہو گئی ہوں. کل بھی صفت و موصوف میں شاید میں غلطی کر گیا. جس موصوف کے لیے صفت تھی میں نے کسی اور کے ساتھ اس کو ملا دیا. مجھے اپنے مرحوم استاد خطیب اعظم مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ یاد آ گئے. خطابت کی پہلی تعلیم اور دینی تعلیم کی ابجد ان سے حاصل کی. تو ایک بار سردیوں کے موسم میں مولانا نے مجھ سے کہا جب میں بچہ تھا کہ جاؤ بھائی سامنے کی دکان سے دودھ لے کے آؤ. بھینس کا دودھ میں لے کے آیا، ان کے سامنے رکھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ خالص ہے کہ نہیں. جب دکان پہ جو بورڈ لگا تھا بچہ تو وہی پڑے گا. میں نے کہا کہ ہاں خالص بھینس کا دودھ ہے. فوراً پکڑ لیا، بھینس خالص نہیں ہوتی، دودھ خالص ہوتا. یہ مت کہو کہ خالص بھینس کا دودھ ہے، بھینس کا خالص دودھ ہے. باقاعدہ خطابت کا پہلا اصول وہ بتا رہے تھے. کل یہی غلطی ہو گئی. قوم بے وقوف نہیں ہے، قوم کے کچھ افراد. اب یہ جو میں نے اصلاح کی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی ان کتابوں کو ان خطابوں کو تحریری شکل دے تو اس لفظ کی غلطی کو وہ ٹھیک کر لے. آئیے آج ویسے ہی وقت بہت کم، براہ راست عنوان پہ بات کی جائے. مومن کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ قرار دی گئی ہے ہر دور میں کہ جیسے رات کو دیہاتوں میں چوکیدار جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو کی آواز لگاتے رہتے ہیں، یہ مومن کا فریضہ ہے کہ خود بھی جاگتا رہے اور معاشرے سے بھی کہتا رہے کہ جاگتے رہو. گاؤں کے اندھیرے میں سو گئے تو مال لوٹ لیا جائے گا، اور اگر آج کی اس دنیا میں سو گئے تو ایمان لوٹ لیا جائے گا. آج ایمان کو لوٹنے والے بہت لٹیرے معاشرے میں موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آتا جا رہا، یہ تو روایات میں پہلے سے بیان بھی کیا گیا، اور وہ مختلف انداز سے بات کریں گے. عورتوں میں جا کے عورتوں کے مزاج کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑیں گے، مردوں میں آ کے مردوں کے ذہن کے مطابق کوئی بات کریں گے، بچوں کو
بچوں کے اعتبار سے گمراہ کریں گے، شہر میں کوئی اور بات کہیں گے، دیہات میں کوئی اور بات کہیں گے، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آج تک تمہارے پاس ہے اس میں غلطی ہے۔ 21ویں صدی کے اسلام کا جدید ایڈیشن تمہیں لینا۔ اب بہت علمی پیمانے پر یہ بات ہو رہی کہ قرآن کریم کا نیا ایڈیشن چھپنا چاہیے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، لیکن خاص ہمارے بچے اور نوجوان انٹرنیٹ اور ای میل پہ بیٹھنے والے، تو انہیں تو پوری تفصیل معلوم ہے کہ نیا قرآن چھپ کے تیار ہو گیا اور اس کے اندر آیتیں نکالی گئی، اس قرآن کی تصحیح کی جا رہی۔ یہ آیت غلط ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں چلے گی۔ اور ایک ہی ان کی بات، دلیل بھی کیا کہ 1400 سال تو بہت بڑی مدت ہے، 100 سال ہی ہر چیز کو بدل دیتی ہے، چنانچہ پرانی کتابیں اب نہیں چلیں گی، پرانا لٹریچر اب نہیں چلے گا، زبان بدلتی ہے، انداز بدلتا ہے، محاورے بدلتے ہیں، ٹرمینالوجی بدلتی ہے، تو 1400 سال پرانی کتاب چھپ گئی اور اس کا ایک ہلکا سا ایڈیشن مارکیٹ میں آ بھی گیا ہے، لیکن اس میں آج کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی بڑی ابھی تحریف نہیں کی گئی ہے۔ جو اصل تحریف ہے نیا قرآن آنے والا، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں کہا تھا، خدا معلوم یہاں کہا تھا یا صبح کی جعفری ہاؤس کی، وہ یہ کہ پہلی جنریشن جو ہماری ہے اس وقت تک کی، گھروں میں قرآن اس کثرت کے ساتھ ہے، یہ بڑا مشکل ہے نئے قرآن کو ہمارے گھروں میں لانا، لیکن کثرت کے ساتھ اس وقت جو غیر مسلمان ہو رہے ہیں، ہر پریشانی اور مصیبت میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی تمہیں ایک چیز ناگوار گزرتی ہے، اسی میں آپ بات کا کوئی خیر چھپا ہوتا۔ کربلا کا اتنا عظیم واقعہ، اس وقت کتنا بڑا یہ ایک ٹریجڈی ہوگی، لیکن اس نے اسلام کو بچا دیا۔ اسی انداز سے 9/11 جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے غیر مسلم جیسے کسی سونے والے کو جھنجھوڑ کے بیدار کرے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے کہ اسلام ہے کیا، یہ ہے کیا اسلام جو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، چلو جا کے اسلام کو خود پڑھو۔ اور پورے 100 سال کے اعداد و شمار، 100 سال نارتھ امریکہ میں پچھلے 100 سال میں کبھی اتنے قرآن نان مسلم نے نہیں خریدے جتنے پچھلے 6 سال میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر 11 ستمبر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر 11 ستمبر میڈیا کے بار بار کہنے سے خریدے گئے۔ وہاں پہ ہمارے اسلامی ادارے اتنا قرآن مارکیٹ میں پہنچا نہیں پا رہے ہیں جتنی اس وقت ڈیمانڈ ہو گئی۔ اب یہ غیر مسلم، ان کو قرآن چاہیے، انہیں کیا پتا ہے کہ قرآن کیا ہوتا، جو بھی چھاپ کے دے دیا جائے وہی ان کی نگاہ میں قرآن، اور اس کے اندر یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جو موجودہ قرآن میں ہے اسے نکالا جا رہا، اور جو قرآن میں نہیں ہے، بس بہت مختصر بات کرنے کے لیے گالم گلوچ والی زبان وہ بنا بنا کے سورہ قرآن میں ملائی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نئے مسلمان ہوئے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے محبان اہل بیت و صاحبان ایمان، ہمارے لیے دوسرے انداز سے کام ہو رہا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے شیعہ غلط ہیں اور سارے زمانے کے شیعہ غلط ہیں، صحیح ہیں تو ہم ہیں۔ بھئی عراق نہیں، پاکستان کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر باقی پاکستان میں بھی تو شیعہ رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی تو محبان اہل بیت ہیں، عراق اور ایران میں بھی تو ہیں۔ خالی یہیں پہ یہ نقطہ ہمیں کیوں سوجا کہ جو دین کی بنیاد ہے وہ نماز آج تک غلط پڑھی جا رہی تھی، اور اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے تو کہا یہ جائے کہ یہ مراجع فضائل کے منکر ہیں، بڑی غلط اصطلاحات ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو رہی، خارجی، مقصر،
غالی، نصیری، یہ سارے الفاظ فقہ اسلامی میں ہمیشہ سے ہیں۔ جا کے ان کی تشریحات دیکھیں، یہاں تو وہی ایک حدیث پہلے پڑھنے کو دل چاہتا، جو سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور یہ حدیث ہم تک پہنچائی خود بیٹی نے اپنے باپ سے سن کر، اور بیٹی بھی ایسی ہے جس کا نام اس کی دادی کے نام پہ رکھا گیا، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ بنت حسن۔ یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جو چوتھے امام کی زوجہ بھی ہیں، پانچویں امام کی والدہ بھی ہیں۔ وہ یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا کے پاس صلح نامے پہ دستخط کے بعد صاحبان ایمان کا شیعوں کا ایک گروہ آیا، اور اس وقت کے حالات پر بحث ہونے لگی۔ مظلوم ترین ہستیوں میں سے ایک ہے حسن مجتبیٰ۔ ایران ٹیلی ویژن نے امام حسن کے حالات پہ ایک فلم بنائی تھی، مظلوم سردار یا تنہا سردار، لیکن ہمارے یہاں بھی حسن مجتبیٰ کے حالات بیان ہوتے ہیں، تاریخ کا وہ دور بیان نہیں ہوتا، بہت کم۔ ایک نوجوان مجھے دبئی میں ملا، اور میں نے وہاں کی ایک مجلس میں بھی کسی اور حوالے سے، دبئی کے اندر اذان نماز میں مولا کا نام مسئلہ نہیں، دبئی میں مرجعیت کی مخالفت مسئلہ نہیں، کسی اور حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ ایک یہی آپ اس کا سی ڈی دیکھ لیجئے، اور وہ اگلے دن مجھے اطلاع دیتا ہے، جو باقاعدہ میں نے ممبر پہ پڑھی، ریکارڈ ہوئی، کہتا ہے مولانا میں بڑا سخت دل ہوں، میں اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ عاشورے کے دن بھی جب ہر آدمی کی آنکھ میں آنسو، اس دن بھی مجھے رونا نہیں آتا، میں خود پریشان ہوں، میں اپنی خرابی خود محسوس کر رہا ہوں، لیکن خالی یہ جو ایک سی ڈی میں نے دیکھی، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ زندگی میں کبھی عاشور میں اتنا نہیں رویا تھا۔ بڑا ہی سخت ترین امتحان حسن مجتبیٰ کا تھا، اور وہی امتحان تھا جو آج مراجع کرام کو دینا پڑ رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرجع اور امام برابر ہے، نعوذ باللہ، لیکن وہ جو سیرتوں کی جھلک آتی، حسن مجتبیٰ جس قوم کے قائد ہیں، وہ قوم امام حسن کے خلاف ہے، بھائی حاکم شام جو کرے سو کرے، دشمن کا تیر وہ تکلیف نہیں پہنچاتا جو دوست کے پھولوں کی چھڑی سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اوہ یو بروٹس، انگریزی کا مشہور محاورہ کہ سیزر کو سب قتل کر رہے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور جب اس کا اپنا دوست شیکسپیئر نے اس مکالمے کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ کر دیا، اوہ یو بروٹس، ارے تم بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہے، امام کا چاہنے والا امام پر اعتراض کر رہا۔ پہلی مجلس میں ایک بات آئی تھی، دوسرے حوالے سے آج گھوم کے آ گئی کہ کیا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام، مجھے تمہاری مرضی کی بات کہنا یا تمہیں میرے حکم پہ عمل کرنا، کیا میں مرجع ہوں، میں قرآن و حدیث کے سمجھ کے فتویٰ دوں گا یا تمہاری مرضی سے فتوے بناؤں گا؟ میرا کام فتویٰ بتانا ہے کہ میرا کام فتویٰ بنانا؟ آپ مرجع سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا مرجع کو قاضی شرع سمجھتے کہ قوم کا دباؤ ہے کہ فلاں چیز کو واجب کیجئے تو وہ واجب کر لے؟ پہلا امتحان حسن کا، لوگ آئے مخلص مومنین، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ اور آپ کے خلاف، کیونکہ عوامی مزاج کے خلاف حسن نے بات کی۔ یہ عوامی مزاج بہت اہمیت رکھتا، سیاست میں چل جائے گا، مذہب میں نہیں چلے گا، عام دنیا کے سامنے چل جائے گا، کربلا کے ماننے والوں کے سامنے نہیں چلے گا۔ کربلا تو نام ہی ہے کہ جہاں عوامی مزاج ہے اس کے سامنے ڈٹ جانا۔ اب حسن مجتبیٰ کہتے ہیں لیکن آخری زمانہ تو اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ ہوگا۔ بیٹی سن رہی، پردے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی بیٹی سن رہی ہے، جو خاصی حد تک نام کے علاوہ بھی صورت و سیرت میں اپنی دادی سے شباہت رکھتی، وہ سن رہی، کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے کہا آخری زمانہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور وہ یہ کہ آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پہلے برا بھلا کہیں گے، 5 جملے ہیں اس روایت میں، اس کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت کرنا اپنا فریضہ سمجھیں گے،
شیعہ پہ لعنت کر رہا. یہ اتنا لعنت کا فقرہ اتنا سخت فطرہ ہے کہ جسم کانپ اٹھتا ہے کہ لوگ جس کے مخالف ہیں اس پہ لعنت بھجوا دی. اور پھر ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکنے کو عبادت سمجھیں گے اور پھر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیں گے اور آخر میں ایک دوسرے کے قتل پہ تیار ہو جائیں گے. اتنے آپس میں اختلاف ہوں گے. کہا یہ اصل مسئلہ ہے آخری زمانے کا. کافی حد تک ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اور بچوں جیسی باتوں پر، معمولی مسائل پر دشمن الفاظ سے کھیل کھیل کے ہم کو گمراہ کر رہا. کوئی مرجع نہ محبت اہل بیت میں کمی کا قائل ہے، نہ معرفت اہل بیت میں کمی کا قائل ہے، نہ ولایت اہل بیت میں کمی کا قائل ہے. لوگ کہتے ہیں نماز میں کیوں نہیں؟ کتنا بچوں جیسا مطالبہ. نماز میں کیوں نہیں؟ تو کیا روزہ اس میں کہاں ہے کہ آپ کے پاس اعلان ولایت علی؟ کیا نماز ہی عبادت ہے؟ روزہ علی کے بغیر چل جائے گا؟ حج میں کہاں پہ ہے اشہد ان علی امیر المومنین؟ کیا نماز خالی کافی ہے؟ حج ہے اس کو ضرورت نہیں علی کی. اسلام کی باقی ساری عبادتیں ہیں جو آج کہہ رہے ہیں خالی نماز کے لیے. روزہ خالی ہے علی کے بغیر، حج علی کے بغیر، زکوٰۃ و خمس علی کے بغیر، تلاوت قرآن علی کے بغیر. یہ مطالبہ جو آپ خالی نماز کا کر رہے ہیں باقی ساری عبادتیں علی کے بغیر. دیکھیں مثال سمجھیے، یہ سمجھیے مثال یہ سمجھیے ایک آدمی کا گھر ہے، اس نے ایک کمرے میں بورڈ لکھ کے لگا دیا علی کی ولایت کا، باقی سارے کمرے اس سے خالی. اور دوسرے نے یہ کیا کہ اس پورے گھر کے چاروں طرف علی علی لکھ کے لگا دیا. ایک کمرے میں علی کا نام ہونا یہ بہتر ہے یا پورے گھر کو علی کے نام کے حصار میں لے لو، پورا گھر علی کے حصار میں آ جائے؟ آپ کہتے ہیں نماز میں ہو علی کا نام، باقی عبادتیں ختم. مراجع کہتے ہیں کہ ایمان کا جز ہے، کوئی عبادت علی کی ولایت کے بغیر قبول نہیں. نماز ہو کے روزہ ہو کے حج ہو، سارے ایک عبادت، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو کہ بڑی سے بڑی عبادت، جب تک کہ ولایت علی تمہارے پاس نہیں ہے عبادت قبول نہیں. خالی نماز ہی پہ کیوں اصرار؟ ہر عبادت کا یہ اصول ہے. یہ مراجع کرام کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھیوں کو نہیں معلوم. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ معاذ اللہ شیعہ سے خارج ہیں، وہ جذبات میں بہہ رہے ہیں. دو ایسی باتیں ان کی زبان پہ آ گئی، جو بات آ گئی اس کے دو نتیجے ہیں. پہلا نتیجہ جو میں نے کل کہا، ساری دنیا زور لگا چکی تھی یہ کہنے پر کہ شیعت ایک غلط مذہب ہے، شروع سے ہی غلط ہے. یہ آج ہمارے دوست نے کہہ دیا کہ شروع سے ہی غلط ہے، کل بات ہو گئی. اور دوسری بات، علی کی ولایت جو پورے اسلام کو گھیرے میں لیے ہوئے، پورے دین کو گھیرے میں لیے ہوئے، پورے ایمان کو گھیرے میں لیے، اس کو محدود کرنا ہے. جب آپ نماز میں اس کا اصرار کرتے ہیں، ایک طرح سے علی کی ولایت کو محدود کر دیتے ہیں خالی ایک عبادت تک. مرجع کا فتویٰ ہے کہ پورا اسلام بغیر علی کی ولایت کے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور کہہ دوں، ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے مراجع کے واقعات ہیں. مقدس اردبیلی جیسا عظیم عالم، دیکھیے ایک حد تو ہے کہ ہم اور آپ کسی کو مقدس کہہ دیں. ذرا سا کوئی فراڈ ہو، ذرا سا کوئی چیٹر ہو، ذرا سا کوئی دھوکے باز ہو، 1000 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھ گیا، کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرنے لگا، اس عابد کی طرح. ایک تھے عبادت گزار، گھر میں بیٹھنے والی عورت نے بات پکڑ لی، تھے بڑے عبادت گزار نہیں، پبلک کو بے وقوف بنانا. چنانچہ اپنے زور اور تقوی کا سکہ جمانے کے لیے دعوتوں میں بھی جاتے تھے بڑی احتیاط کے ساتھ، اور دعوت میں بلائے جاتے تھے. نیک لوگوں کے قدموں کی برکت ہوتی، گئے دعوت میں. پہلے تو وہاں نماز مغربین ہوئی، رمضان میں عموماً دعوت نماز پہ ہوتی، اور اس کے بعد کھانا ہوا. اب بڑی احتیاط کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، صرف 2 لقمے، ہر مزیدار چیز میں پانی ڈال کر اسے بے مزہ کر رہے ہیں. آپ کے حیرت زدہ چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے فراڈیے پیر ویر نہیں دیکھیں، ایسے فراڈیے متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھیں.
مختصر کھاؤ، لوگ کہیں کہ کتنا مقدس آدمی ہے، کھانا کھانا جانتا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اگر دعوت میں بلاتے تو حیران ہو جائیں گے. اتنے مریض ہونے کے بعد ڈائبٹک ان کو، کولیسٹرول ان کو، بلڈ پریشر ان کو، ایسا ڈٹ کے کھا رہے ہیں. تو جب صحت مند تھے تو کیا تھے یہ. لیکن وہ بہت احتیاط سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے، 2 نوالے کھا لیے بس. کم کھانا، کم بولنا مومن کی پہچان. پھر گھر آئے ہیں تو بہرحال انسان نا. گھر آگے بیوی سے کہا جلدی سے کوئی کھانا وانا لے کر آؤ. اس نے حیران ہو کر کہا دعوت میں گئے تھے، کھا کے نہیں آئے. کہا کیا کرے، اتنے سارے لوگ دیکھ رہے تھے تو بڑی احتیاط کے ساتھ مجھے کھانا پڑا. لوگ کہیں بڑا مقدس آدمی ہے. مقدس آدمی کی پہچان یہ ہے کہ کم کھاتا ہو. اور ایسی ہمارے ہاں پہچان ہے کہ خدا نہ کرے اگر کسی عالم کی حالت بہتر ہو جائے، لوگ اس کو عالم ماننے سے انکار کر دیتے. عالم کو تو بھوکا رہنا چاہیے، عالم کو تو ٹوٹے مکان میں رہنا چاہیے، عالم کو تو پھٹے ہوئے کپڑے پہننا چاہیے. ایک الگ موضوع ہے، اصل موضوع نہ رہ جائے. آج تو میرے پاس یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ رہ گئی بات تو کل پوری کروں گا. نہیں، آج گنجائش بھی نہیں ہے. چنانچہ کہا کھانا لاؤ. ارے بیوی نے کہا پاگل ہو رہے ہو، دعوت میں گئے تھے، ایک سے ایک بہترین کھانے ہوں گے، اسے چھوڑ کر گھر کا کھانا مانگ رہے. کہا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. اس وقت گھر باہر کی بات نہیں، کچھ لاؤ. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اپنا تقدس جمانے کے لیے بہت کم کھایا تھا. ہاں بیوی نے کہا پھر ٹھیک ہے، ٹھہرو میں کھانا پکاتی ہوں. اتنی دیر میں تم نماز بھی اپنی دوہرا لو. کہا نماز کیوں دوہرا لوں؟ کہا جب کھانا پبلک کو دکھانے کے لیے کھایا ہے تو نماز بھی ایسی بڑی ہوگی، لوگ کہیں کتنا مقدس انسان ہے. ایسے مقدس آدمی نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ حلق کی گہرائی سے عین نکالتے ہوں گے، ہر دعا کو 10 دفعہ دہراتے ہوں گے. کھانا تو تیار ہو جائے گا، کھانا تو ریپیٹ کرو ہی. وہ نماز بھی ریپیٹ کرو جو اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی ہوگی، پبلک کو دکھانے کے لیے پڑھی گئی ہوگی. کل یہ بات میری تقریر کے آخر میں آئی تھی کہ عورت وہ بھی اس عیاری اور مکاری کو بڑے آرام سے سمجھ سکتی ہے اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے. وہ حاجرہ نہیں، ایک عام سی عورت. یہ اصول بتا رہی کتنا اچھا. لیکن بات کہاں سے چلی تھی؟ یہ تو ہم اور آپ ہیں. ہمارے سامنے کوئی بہترین نماز پڑھے، کیا کہنا تقدس کا، اور بدترین کھانا کھائے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے، کیا کہنا. لیکن مقدس سے اردبیلی ایسے مقدس کہ ہم اور آپ نہیں کہتے. امام خمینی جب ان کا نام لیتے تو کہتے قال المقدس. مرحوم آغا خوئی اپنے در سے خارج میں ان کا نام لیتے، وہ کہتے مقدس. رہبر مسلمین آیت اللہ خامنائی کا بھی تذکرہ کریں، نام نہیں لیں گے، مقدس، واقعاً مقدس. پورے حالات پڑھوں تو 2 تقریریں بھی کم ہیں. مختصر سی بات، اتنے مقدس انسان جو موضوع میرا چل رہا ہے اس میں الجھ کر عام آدمیوں کے لیے جو میرا پیغام ہے وہ پوشیدہ نہ رہ جائے، اس لیے بیچ میں ایسے ٹکڑے ملاتا رہتا ہوں تاکہ وہ جو عام آدمی جس کا یہ مسئلہ نہیں، جسے پتا ہے جو مرجع نے کہا میں ماننا، تو اس کے لیے بھی مقدس. اتنے مقدس کہ حالات میں ایک واقعہ لکھا. کربلا میں رہتے تھے، نجف کی زیارت کو آتے تھے. ایک بار کربلا سے چلے نجف، پرانا زمانہ. آج آپ جاتے ہیں کربلا سے نجف، بس کا ٹکٹ کرایہ دیتے. پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، کمپنی میں گئے جو گھوڑے دیتی، کرایہ دیا، گھوڑے کا لے کے چلے. نجف میں داخل ہوئے. بہت مختصر میں کر رہا ہوں. لوگوں نے دیکھا مقدس گھوڑے کو لے کر نجف میں آئے، لیکن پیدل آ رہے ہیں. گھوڑا خالی ساتھ میں ہے، خود پیدل چل رہے ہیں. اور چہرے کی حالت اور جسم کی حالت اور لباس پہ گرد و غبار بتا رہا کہ ایسا نہیں کہ نجف کے قریب اتر کے پیدل ہو گئے. پورا نہ صحیح تو آدھا راستہ نجف و کربلا کا پیدل طے کیا. اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد نجف کی زیارت بھی کرائے اور کربلا کی زیارت بھی کرائے، اور ان سارے ظالموں کو نیست و نابود کرے جو ابھی بھی ان زیارتوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. لیکن جو گئے تو گئے، جو نہیں گئے انہیں بھی پتا پورا راستہ نجف و کربلا کا صحرائی، کم سے کم آدھا راستہ انہوں نے پیدل طے کیا. لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے. مرجع آ رہا، اتنا عظیم عالم آ رہا. مرجع بھی ہیں، یہ مقدس بھی ہے، علم کی انتہا، تقوی کی انتہا، پیدل آ رہا. اور ایسا عمل عقل میں نہیں آ رہا.
بھائی اگر گھوڑا نہیں تھا اور پیدل آئے تو سمجھ میں آتا، گھوڑا تھا تو پیدل کیوں آئے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دو حق ٹکرا رہے تھے، انہیں جمع کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، واپس جاؤں گا اس گھوڑے پر۔ کہا کون سے دو حق؟ کہا جب میں گھوڑا کرائے پہ لینے گیا تو مالک نے کہا کہ گھوڑا تو آپ لے جا رہے ہیں، اس پہ سامان کتنا رکھیں گے؟ سامان کا ہر جگہ الگ کرایہ ہوتا، کتنا سامان؟ اور جانور میں تو یہ ہے مسئلہ۔ کہا سامان کیا؟ خالی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اسی لباس میں جاؤں گا، اسی میں آ جاؤں گا۔ بہت ہوا تو چلے ایک نیا جوڑا یا صاف ستھرا، بھئی یہ ہے لباس، اور کوئی سامان نہیں۔ کہا اچھا اگر سامان نہیں ہے تو مثلاً 200 درہم، سامان ہوتا تو 400 درہم، اور یہ کہہ کر 200 درہم بغیر سامان کے بھیجا مجھے۔ آدھے راستے میں گیا، راستے میں ایک مومن کھڑا، کربلا نجف درمیان کا سارا راستہ ویرانہ، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوں گی، ایک مومن کھڑا اور بہت پریشان نظر آ رہا۔ جیسے آج آپ لفٹ لینے کے لیے گاڑیوں کو ہاتھ دیتے ہیں، خبردار کسی کے ہاتھ دینے پہ روکیے گا نہیں، کبھی تو یہی پتہ نہیں چل پتا ہے مرد ہے کہ عورت ہے کہ کون ہے کہ جو قریب آ گیا ہے وہ شریف ہے کہ بدماش ہے، لیکن جس کو پہچانتے ہوں۔ امام نے کہا سواری کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنی گاڑی دوسرے مومنین کے استعمال کے لیے بھی دو، اور جو استعمال کرے اس کو بھی کہا۔ یہ مت سمجھنا کہ بیٹھنے کی زکوٰۃ یہ کہ سیٹیں پھاڑ کے اترو، خیر بہت ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ کیا وہ ہاتھ دے رہا، کوئی نہیں رک رہا، مقدس رک گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ مومن ہے، پہچانتے ہیں، علاقہ بھی سارا مومنوں کا۔ کہا ایک بہت ہی ضروری خط مجھے نجف میں اپنے بھائی کو پہنچانا، میں اس وقت جا نہیں سکتا، تو میں اس راستے پہ ہوں کہ ہر آدمی نجف جا رہا ہے، روڈ ہی نجف جاتی، یہ خط لے جائے، کوئی تیار ہی نہیں۔ مقدس نے کہا کہ مومن کی حاجت، میں نے خط لیا، مومن کی حاجت کا اتنا ثواب ہے کہ حج میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں، اجنبی مسافر۔ حج تاریخیں قریب آ رہی ہیں، ایک مومن خانہ خدا کے صحن میں داخل ہوا، لوگوں کے چہرے دیکھ رہا، اتنے میں اس کی نگاہ پڑ گئی، طواف کا سلسلہ جاری ہے، میرا چوتھا امام طواف کر رہا ہے، دوڑ کے گیا، کہا مولا میں حاجی ہوں، نیا ہوں یہاں پہ، کوئی جاننے والا نہیں، ایک کام میں مجھے کسی کی ضرورت ہے، آپ تو ایک ایک مومن کو جانتے ہیں، مولا بتا دیجئے کوئی مومن پہچانوا دیجئے میں اس کو لے کے جاؤں۔ امام نے کہا کہ تو دوسروں کی بات کر رہا ہے، میں مجھ سے کیوں نہ کہا، میں کیوں نہ چلوں؟ مولا آپ تو میرے امام ہیں اور آپ طواف کر رہے ہیں، کس کا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کا طواف چھوڑنے کا؟ ارے بڑا پکا بے نمازی، سرٹیفائیڈ بے نمازی، وہ بھی وہاں جا کے طواف کرتا۔ ایسا جوش پیدا ہوتا، ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا، البتہ عقلوں پہ پتھر پڑتے، کعبے کو دیکھ کے اتنا جوش پیدا ہوتا یہ بھول جاتے کہ کعبے میں پیدا کون ہوا تھا۔ اب امام نے کہا میں جو ہوں، کہا مولا آپ تو طواف بھی کر رہے ہیں، امام نے طواف توڑ دیا، اور آج بھی تمام مراجع فتویٰ دیتے سنت طواف مومن کی حاجت پورا کرنے کے لیے کہیں بھی توڑا جا سکتا، پہلا چکر ہو کہ آخری چکر ہو۔ کہا اگر میں طواف پورا کرتا تو ایک طواف پر مجھے ایک کا ثواب ملتا، اور اگر مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاؤں تو ٹوٹے ہوئے طواف کا ثواب 70,000 حج اور عمرے سے زیادہ ہے۔ امام تشریف لے جاتے ہیں۔ خیر مقدس اربیلی مومن کی حاجت، اور اس کے لیے کہیں الگ ولگ بھی نہیں جانا، اسی نجف جا رہے ہیں، لے لیا خط، کہا خط لے کے میں چلا۔ اب مسئلہ یہ آ گیا، مومن کو منع نہیں کر سکتا تھا، اور سواری کے مالک نے کہا تھا میری سواری پہ کتنا وزن رکھیں گے؟ میں نے کہا تھا صرف پہنا ہوا جوڑا اور کچھ نہیں، یہ خط میں نے لے لیا، اس کا بھی تو ایک وزن ہے، اگر اس کو لے کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تو یہ گھوڑے کے مالک حرام ہو جاتا، اجرت دی ہے 200، کام لے رہے ہو 250 کا، حرام ہو جاتا، اور اگر مومن کو منع کر دیتا تو مومن کی حاجت رد کرنا خدا کو غضبناک کر دیتا۔ ایک ہی طریقہ ہے میرے پاس، خط بھی لے لیا، مومن کی حاجت رد نہ ہو، پیدل چلا، گھوڑے کے مالک پہ ظلم نہ ہو، واپسی میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا۔ لوگ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں پورے مکان مومن کے کھا جانے والا، پوری فیکٹریوں کو ہضم کرنے والا، پتھر ہضم، لکڑ ہضم، ڈکار تک نہ آئے، ایک خط، لیکن موضوع یہ ہے نہیں ورنہ اس کو سمجھاتا۔ اتنا مقدس عالم مرنے کے بعد دیکھا، کہا آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات پر ہوں گے، کہا کہ ہاں اعلیٰ ترین درجات پر ہوں۔ کس چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے پہ پہنچایا؟
علم اتنا کہ مرجع، تقوی ایسا کہ صرف ایک نمونے کے طور پہ آپ نے واقعہ سنا، لیکن ایک بار اشارہ کیا، خواب والے نے ان کو نجفی میں دیکھا، مولا کی قبر کی جانب کہا جو ملا مجھے اس صاحب قبر کے طفیل ملا، اس کی ولایت نے سب دلوایا، ورنہ نہ علم کام آیا نہ تقوی کام آیا۔ سارے مراجع یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ علامہ حلی جیسا عظیم مرجع کے بعد دشمنان اہل بیت نے جل بھن کے یہ جملہ لکھا کہ شیعہ دین کو جعفری دین مت کہو، حلی کا دین کہو، شیعت کو بنایا حلی نے ہے۔ اتنے واقعات، اتنے حالات، اتنے بڑے عالم کہ علامہ علی الاطلاق صرف علامہ حلی۔ اگر آپ کبھی کسی مجتہد کی زبان سے سنیں علامہ نے کہا تو پاکستان میں تو مسئلہ ہو جائے گا، ہر گلی میں دو علامہ بیٹھے، کون سے علامہ نے یہ کہا؟ لیکن جب کبھی مراجع کی زبان پہ لفظ علامہ، پوری 1400 سالہ تاریخ میں لفظ علامہ جب آئے گا اس سے مطلب ہوگا علامہ حلی، اور بہت اہم ان کا زمانہ۔ آج بھی مسلمان ایک جملہ کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں کربلا کے بعد، اور متعصب دشمن اہل بیت تو کربلا بھی ہٹا دیتے ہیں، تاریخ اسلام میں سب سے دردناک واقعہ سقوط بغداد۔ جب بغداد پہ اٹیک ہو رہا تھا، علامہ حلی مرجع تھے، کس طرح شیعت کو بچایا، ہلاکو خان سے بھی، اور دوسری بہت لمبا واقعہ علامہ حلی۔ مرنے کے بعد بیٹے نے خواب میں دیکھا، کہا بابا آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہوگا۔ اتنی کتابیں شیعہ تاریخ میں تحریری طور پہ اتنا لٹریچر کسی نے نہیں چھوڑا جتنا علامہ حلی نے۔ خدمت ہے بہت بڑی۔ آج کتاب لکھنا آسان ہے، کمپیوٹر کی کمپوزنگ سے ایک بچہ بھی کتاب لکھ سکتا ہے۔ آدھا میٹر لیا شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب سے، آدھا میٹر لیا شہید دستغیب شیرازی کی کتاب سے، آدھا میٹر لیا مثلا شہید صدر کی کتاب سے، آدھا میٹر لیا شہید محسن قراتی کی کتاب سے، کتاب آپ کے نام سے تیار ہو گئی۔ لیکن باقاعدہ وہ ریسرچ کرنا اور وہ لکھنا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نجات جو ملی ہے تو صرف دو چیزوں سے ملی ہے، ایک کربلا میں جو حسین کی زیارت کو جاتا تھا، اور ایک جو مولا کی ولایت پر میں نے ایک کتاب لکھی الفین، عربی میں الفین کے معنی 2000، مولا کی ولایت کی 2000 دلیلیں جمع کی علامہ حلی نے۔ علامہ حلی نے شیعت کو تحفظ دینے کے لیے وہ کتاب لکھی جس کا جواب ایک ناصبی نے لکھا، روز بہان، اس کا جواب شہید ثالث نے دیا تو اکبر بادشاہ نے گدی میں سوراخ کر کے زبان کھینچ کے ان کو شہید کیا۔ یہ علامہ حلی کا ورک ہے، شیعت پر ہونے والے تمام اعتراضات کا جواب۔ اور آج کراچی میں مرجعیت کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے کہ باقاعدہ علامہ حلی کا نام لے کے لعنت کے فقرے ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے آپ کیا ہوتا، مقصرین پہ لعنت، مثلا علماء سو پہ لعنت، حلی کا نام لیا جاتا ہے جس نے مولا کی ولایت میں 2000 دلیلیں کتاب میں جمع کی ہیں۔ یہ جو مرجع دشمنی کا ماحول بنا، تو اس کی وجہ میں اشارتاً کل بتا چکا ہوں، ذرا تفصیل سے ابھی آنے والی ہے۔ لیکن یقین رکھیے کہ جو ولایت آپ کے پاس نہیں وہ مرجع کے پاس ہوتی ہے، بلکہ ہماری قوم تو غدیر کو ماننے کے بعد بھی غدیر کو نہیں مانتی۔ ساری قوم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہی خالص بھینس کا دودھ نہیں، بھینس کا خالص دودھ۔ ابھی تک ہم غدیر سے ایک قدم پیچھے ہیں۔ مولا کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، بہت ساری باتیں آج جمع کر دی میں نے ایک تقریر میں، لیکن کیا کروں، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا، اور ساری باتیں اہم، ایک بہت اہم بات، اس پر میں نے خمسہ پڑھا ہے کراچی میں، کبھی اور سن لیجئے گا، لیکن صرف 2 منٹ کی بات۔ غدیر میں پیغمبر اسلام نے علی کی محبت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ تو بہت پہلے ہو چکا، وہ تو دعوت ذی العشیرہ سے بھی پہلے ہو چکا۔ علی کی محبت اسلام میں آخری سال آئی، ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، علی مولا۔ محبت کی بات نہیں آئی، محبت تو پہلا اسٹیج ہے جو KG کے بچے کو پڑھایا گیا، اب وہ ایم اے کر کے نکل رہا، ڈگری جو دی جا رہی ہے وہ ولایت کی دی جا رہی ہے۔ غدیر اعلان محبت علی نہیں ہے، اعلان محبت علی دعوت ذی العشیرہ، اعلان محبت علی مکے کی گلیاں جہاں علی
ان پتھر مارنے والے بچوں کو روکتا ہے اور رسول کو بچاتا. اعلان محبت علی شب ہجرت کا بستر ہے جہاں تلواروں کے سائے میں سو کے پیغمبر کو بچاتا ہے. اعلان محبت علی بدر کا معرکہ ہے. اعلان محبت علی احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا اعلان ہے. اعلان محبت علی خندق کے میدان میں برز الایمان کلہ کی سند ہے. اعلان محبت علی لأعطین الرایا غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ہے. یہ مرحلے ہیں اعلان محبت علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات. غدیر اعلان محبت نہیں ہے، اعلان ولایت ہے. پہلا مرحلہ محبت ہے، آخری مرحلہ ولایت ہے. علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا. لیکن آج کتنے ہی صاحبان ایمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر میں محبت کا اعلان کیا گیا. اور ایک بار پھر وہ بات کہہ دوں. اچھا پہلے دیکھیں فرق کیا. محبت کسی سے محبت کرنا، لیکن محبت کرو اس سے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات مانو. محبت خالی ایک دلی عمل ہے. کسی سے آپ کو محبت ہوگی. بہت سے لوگوں کو والدین سے محبت ہے، ہر بات نہیں مانتے. بہت سے لوگوں کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کی ہر بات نہیں مانتے. یہ تو میں بہت قریبی محبت کی بات کر رہا ہوں. ورنہ پھر ہر ایک کے کچھ ہیروز یا آئیڈیل ہوتے ہیں. کسی کو کرکٹ کے کسی کھلاڑی سے محبت ہے، باتیں کو تھوڑی اس کی مانے گا. تھوڑی بہت جھلک آ جاتی ہے، بال ویسے رکھ لیے، اسٹائل ویسا بنا لیا، کپڑے ویسے پہن لیے. لیکن محبت کے اندر دل سے اٹیچمنٹ ہو، یہ محبت. اور ولایت کہتے ہیں علی مولا ہو گئے، حاکم ہو گئے. جو حکم دے وہ حکم ماننا پڑے گا. ولایت حکم ماننے کا پیغام دیتی ہے. محبت خالی دل میں محبت رکھو، زندگی اپنی مرضی سے گزار. اور آج تک یہ دیکھیے عجیب باتیں. اتنے قابل احترام بزرگ علماء ہیں، ان کے سامنے کیا زبان کھول. آج تک شیعت کا باقی مسلمان فرقوں سے یہی تو اختلاف رہا. غدیر کے واقعے کا کوئی انکار نہیں کرتا. تقریباً سارے مسلمان مانتے ہیں، ایک آدھ پرسن کو چھوڑ کر. لیکن وہ کیا کہتے ہیں جب مانتے ہیں غدیر کو؟ تو کیا کہتے ہیں پھر؟ کہتے یہ ہیں کہ ولی کے معنی ہیں دوست. رسول اللہ نے قافلہ روکا اور علی کی دوستی کا اعلان کیا، کیونکہ یمن کے کچھ لوگوں نے علی پر اعتراض جڑ دیا تھا کہ جب یہ ہمارے صوبے کے گورنر تھے تو یہ غلط کیا وہ غلط کیا. دشمنوں کی زبان بول رہا ہوں. تو رسول ناراض ہو گئے، قافلہ روکا. یہ ہے غیر شیعہ لوگوں کی تصویر غدیر کے بارے میں. اور علی کو اٹھا کے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. اور ہمارے علماء 1400 سال سے کہہ رہے ہیں یہ اعلان دوستی کا نہیں ہے، یہ اعلان آقائی کا ہے، ولایت کا ہے، حاکمیت کا ہے. ہمارے علماء باقاعدہ اپنے مجلسوں میں سنا کہ دوستی کا اعلان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ قافلے کو روکا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا جائے. اس چلچلاتی دھوپ میں جلتے سورج کے نیچے ہر ایک کو زمین پہ بٹھایا جائے، پالان شتر کا ممبر بنایا جائے. یہ بھی پیغمبر کا عجیب مطالبہ. راستے میں کسی کو کوئی ضروری اعلان کرنا پڑ جائے تو بھائی ایمرجنسی میں جو چیزیں ہیں اسی میں اعلان ہوتا. پیغمبر کہیں نہیں بھائی ممبر لے کر آؤ. یا رسول اللہ کیا بچوں جیسی خواہش ہے؟ جنگل میں کہاں ممبر؟ پالان شتر کا ممبر بنایا. مرحوم زیدی صاحب کہتے تھے اس لیے کہ شتر کینا لوگوں سے واسطہ پڑا. اور میرے ایک دوست کہتے تھے اس لیے کہ اگر آپ نے مجمع بلا لیا اور ڈر ہے کہ یہ گاڑیوں میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے، سب کی گاڑیوں کی چابیاں اپنے قابو میں کر لے، بھاگو تو کہاں بھاگو. پالان شتر کا ممبر بنایا. اور علی کو اٹھا کے جب کہا من کنت مولا، تو خالی دوستی کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر دوستی کے لیے ہوتا ہے تو پھر جب علی اور رسول خیمے میں گئے تو ہر ایک سے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کس چیز کی کرائی جا رہی ہے؟ دوستی میں بیعت نہیں ہوتی ہے، حاکمیت میں بیعت ہوتی ہے. 1400 سال شیعہ علماء کی ساری محنت ہے. غدیر علی کی حاکمیت کا اعلان ہے. مولائیت کا مطلب مولا کے 70 معنی اور کئی معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں.
کئی معنی تو بالکل الٹے ہیں. مولا آقا کو بھی کہتے ہیں, مولا غلام کو بھی کہتے ہیں. مولا غلام کو بھی کہتے ہیں, الٹے معنی. کیسے پہچانے کہ کیا معنی صحیح؟ سیاق و سباق. جب آپ معمہ بھرتے ہیں پزل, وہاں اسی طرح ہوتا نا, جملہ دے کے آگے دو لفظ کہتے کون سا ٹھیک لگ رہا. مثلا اس کے بغیر گزارا نہیں, آگے لکھا ہے بیوی یا ٹی وی. لفظ ایک ایسے ہوتے ہیں نا, اس کے بغیر گزارا نہیں. اب وہ معمہ بنانے والے نے آگے لکھ دیا بیوی کے ٹی وی. اب آپ بیٹھ کے سوچ رہے بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسا جس کے گھر کا ماحول ہو پھر وہ وہی بھر دیتا. لیکن غدیر قوم کے اندر بھی لفظ مولا آیا, آقا کے بھی معنی, دوست کے بھی معنی, غلام کے بھی معنی. اب رسول ہاتھوں میں اٹھا کے کہے من کن تو مولا, تو یہ جو رسول نے کہہ دیا اس کی وجہ سے غلام کے معنی تو کوئی نہیں لا سکتا. اگر یہ نہ کہتے خالی کہتے علی مولا, آپ دیکھتے کیا کیا مولا کی عجیب معنی لے آ جاتے. لیکن کہا جی دوست, دوستی کے اعلان کے لیے غدیر قوم کا وہی چلاتا میدان میں لا تھا. نہ مکے میں اعلان ہوا نہ مدینے میں اعلان ہوا. اب آپ تفصیل تو میں نہیں بتا رہا ہوں, ہمارے علماء کی محنت ہے. علماء نے ثابت کیا مولا دوستی کا اعلان نہیں ہے. مولا وہ اعلان ہے جو سورہ مائدہ میں ہوا, انما ولیکم اللہ, تمہارا مولا اللہ ہے, ورسولہ ہوا رسول ہے, والذین آمنوا, اور وہ مومن ہے, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب اللہ کیسا مولا ہے؟ جیسا اللہ مولا ہے ویسا علی مولا. بات ہو گئی نا, ہمارے علماء نے ثابت کر دیا. لیکن آج بعض نادان شیعوں نے اپنی بے عملی کو صحیح کرنے کے لیے مولا کے وہ معنی بنا دیے جو 1300 سال سے برادران اہل سنت ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے مولا کے معنی دوست مان لو, مولا کے معنی محبت کرنے والا مان لو. ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے, علی نے حکم نے نماز دیا. ہمیں حجاب نہیں کرنا ہے, علی نے حکم حجاب دیا. ہمیں گانا نہیں چھوڑنا ہے, علی نے گانا حرام ہونے کی بات کہی ہے. ہمیں مارکیٹ میں جھوٹ بولنا نہیں ترک کرنا ہے, علی نے کہا کاروبار میں فراڈ جائز نہیں ہے. بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنے والے کو کوڑے مار کے مولا نے اٹھا دیا. ہمیں شراب نہیں چھوڑنا ہے, علی نے کہا شراب حرام ہے. ہمیں حج نہیں, غرض یہ علی نے حکم دیے, ہمیں علی کا حکم نہیں ماننا ہے. اس لیے ہم نے کہا ولایت کے معنی محبت کیے جاؤ. ولایت کے معنی حاکم, اگر حاکم مان لیا تو علی کا ہر حکم ماننا پڑے گا. اب بے نمازی اپنی بے نمازیت کی وجہ سے ولایت کے معنی ہی بدل کے وہ معنی کر رہا جو سارے دشمنان اہل بیت کرتے آئے. آج بھی غیر شیعہ کہتے ہیں ہاتھ ملاؤ اگر علی کے ولایت کے معنی علی سے دوستی تو ہم بھی کرتے. وہ لوگ کہتے ارے ہاتھ ملا لو ہم تم ایک ہو گئے اگر علی سے ولایت کے معنی محبت. ہم کہتے نہیں, ولایت کے معنی علی آقا تم غلام. جب تم غلام بن گئے 2 سال پہلے پہلی مجلس میں ایک واقعہ آیا تھا, آخری مجلس میں اشارہ آ رہا بھئی ولایت کے معنی محبت نہیں, وہ آقا تم غلام. غلام کا کام ہے آقا کا ہر حکم ماننا. وہ فہرست نہیں بنا سکتا کہ آقا یہ والا حکم مانوں گا اور یہ والے حکم نہیں مانوں گا. نوکر یہ فہرست بنا سکتا, وہ بھی جب اس کو ملازمت دی جا رہی ہے, بھئی یہ کام کروں گا وہ کام نہیں کروں گا. غلام کو یہ حق نہیں ہے. تو اگر علی کی ولایت کے معنی علی آقا ہیں تو جو علی کہیں آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. نماز پڑھوائیں تو پڑھنا ہے, حجاب کروائیں تو کرنا ہے, داڑھی رکھوائیں تو رکھنا ہے, گانے سے بچائے تو بچنا ہے. وہاں اپنی میں تو چلے گی ہی نہیں, وہاں اپنی چوائس تو چلے ہی گی نہیں. اور آخری بات, اور اگر علی کہیں جیسی نماز میں پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھنا ہے تو آقا کا مطلب ہے ہم اپنی نہیں چلائیں کہ مولا ہم کو تو دوسری نماز اچھی لگ رہی جیسی آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ 2 شہادتیں دیتے ہیں ہمارا دل تڑپتا رہے گا, لیکن ہم نماز میں 2 ہی شہادتیں دیں گے کیونکہ غلام ہے. کیونکہ غلام ہے. آپ کو آقا مانا, آپ کو غدیر والا مولا مانا ہے, ذی الشیرہ والا دوست نہیں مانا ہے. عجیب بات, دشمنان اہل بیت کی باتیں ہماری قوم کے کچھ ناسمجھ لوگ اس طرح اختیار کر رہے ہیں کہ وہ کافر بہت مسکرا رہا, ادھر منافق خوشی سے اس کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں.
ادھر غیر شیعہ ٹھٹے لگا رہے ہیں، اللہ اللہ جو چیز ہم 1400 سال نہ منوا سکے یہ مانتے جا رہے ہیں کہ آج تک پوری دنیا کے شیعوں کی عبادتیں غلط، یہ خود مانتے جا رہے ہیں کہ آج تک ساری دنیا کے شیعہ غلط، زمانی اور مکانی، اس وقت بھی ساری دنیا کے شیعہ غلط، ماضی میں بھی سب غلط، یہ خود ہی مانتے جا رہے ہیں کہ ولایت کے معنی تو محبت و دوستی ہوتی ہے، اور وہ بڑے بڑے مسئلے جس پر شیعت نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا وہ ہم نے خود مان لی، جو دشمن کہہ رہے تھے وہ ہم بول رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا محافظ ہے، زمانے کا امام غیبت میں جس کو ڈیوٹی دے کر گیا، ہم اس کی ڈیوٹی تسلیم نہیں کر رہے۔ اگر ہمارا رشتہ مرجعیت سے وابستہ ہوتا، اگر ہم نے دامن تھاما ہوتا تو کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ کبھی نمازیں بدل دے، کبھی ہمارا عقیدہ بدل دے، کبھی قدیر کا اعلان بدل دے، کبھی شیعت کے اعلان کو وہابیت کے اعلان میں کنورٹ کر دے۔ یہ ان کا اعلان ہے کہ ولایت مانے دوستی۔ ہم نے رشتہ تو کاٹ دیا جو ہمیں بچانے والا۔ مراجع خالی فتویٰ نہیں دیتے ہیں، العلماء حصون الاسلام، یہ اسلام کی چار دیواری ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کا کام ہے باہر سے آنے والوں کو روکنا، اندر والوں کو تحفظ فراہم کرنا، ہاں اگر کوئی چار دیواری کا دروازہ، فصیل کا دروازہ کھول کے نکل گیا اب وہ دشمنوں کا نشانہ بنتا ہے۔ مراجع کو یہ اسٹیٹس دیا گیا ہے، ہم نے ان کا یہ اسٹیٹس نہیں مانا، اپنا نقصان کیا، اپنا نقصان کیا۔ کون سا مرجع ہمارے کچھ پیسوں سے اس کا گھر چل رہا ہو یا ہماری وجہ سے مرجع بنا ہو، اپنا نقصان کیا ہے۔ اور یہ مراجع جو ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ جب اہل بیت کی ولایت کی ہم قائل ہیں، یعنی ان کی حاکمیت کے، پوچھا گیا آیت اللہ سیستانی سے کہ آپ تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ تو تقریباً ان کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا، لفظ بلفظ نہیں کہہ رہا ہوں، کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن حکم امام سے مجبور ہے۔ حکم امام یعنی میں نے علی کو امام اور مولا مانا ہے، حاکم مانا ہے، دوست کوئی تھوڑی مانا۔ دوست میں یہ ہے کہ دوست کی بات آپ نے سنی، آپ نے کہا تم کرو میں تو اپنی کروں گا۔ حاکم مانا ہے، یعنی تقریباً وہی جواب ہے کہ اگر ہم یہ جواب کربلا کے مشکل ترین موقع پر آقا عباس سے پوچھ لیں کہ آقا سمجھ میں نہیں آتا، آپ یہ سارے مناظر دیکھتے رہے، خاموش تلوار نیام میں رکھ کے کھڑے رہے، اکبر مارا گیا آپ کھڑے رہے۔ ہم تو خیر آقا عباس کی اتنی عظمتوں کے قائل ہیں کہ اگر وہ 15ویں معصوم نہیں ہے تو محفوظ عن الخطا ضرور ہیں، لیکن سوال اگر کوئی دشمن آ جائے، چلیں دشمن بھی چھوڑے، نیوٹرل آدمی غیر جانبدار، اور آ کر کہے کہ عباس تم کس بات کے عباس ہو، نعوذ باللہ، اس کا دشمن کا جملہ، علی نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا تھا تاکہ تم حسین کو تحفظ دو، اکبر مارا گیا تم خاموش کھڑے رہے، آن محمد کے لاشی آ گئے تم خاموش رہے۔ خاموش کا مطلب تلوار نہ چلائی جو اصل تمہارا کام۔ تو کیا جواب دیں گے آقا عباس؟ آپ کو خود ہی معلوم ہے، آقا عباس یہی کہیں گے کہ میں نے مولا کو دوست نہیں مانا ہے، محب نہیں مانا ہے، میں نے مولا کو امام مانا ہے، جو وہ کہیں گے عباس کو وہ کرنا ہے، اپنی نہیں چلانا ہے۔ سے زیادہ بڑا مسئلہ کربلا میں امام زادوں کی شہادتیں اور اس پہ عباس کا خاموش ہونا، یہ تو وہ وقت ہے کہ واقعا مولا ماننے والا بھی آقا ماننے والا بھی کہے گا آقا آپ کا ہر حکم مانوں گا، یہ نہیں مانا جا رہا۔ بچے تماچے کھاتے رہیں، بدن پہ کوڑے پڑتے رہیں، لاشیں پامال ہوتے رہے، مولا یہ حکم نہیں مانا جا رہا۔ وہاں تو پھر بھی یہ کہنے کی گنجائش ہے، مگر عباس نے بتایا وہاں بھی میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ مولا مانا، حاکم مانا، جو آقا نے کہہ دیا، پسند آئے کہ نہ پسند، آقا کے سامنے اپنی بات چلانا۔ دلیل اس بات کی ہے کہ تم نے غدیر کے اعلان کو مانا ہی نہیں یا سمجھا نہیں۔
یا سمجھا نہیں ہے، یا مانا نہیں ہے، یا سمجھا نہیں ہے. یہی مراجع کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ ہمارا دل چاہتا ہے لیکن مجبور ہیں. عبادت خدا توفیقی ہے، جیسی اللہ نے نازل کی ہم پر نہیں، رسول اور امام پر، اور انہوں نے ہمیں بتائی، ہم ویسی عبادت کریں گے. اب یہ تو خالی ایک مسئلہ تھا کہ کچھ زیادہ بڑھ گیا، لیکن میں نے پوری تقریر میں کوشش کی کہ دوسرے پیغام بھی ملتے رہیں. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے مراجع اتنے خوف خدا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں اقتدار نہیں چاہیے، انہیں کرسی نہیں چاہیے، انہیں قوم کی تقلید نہیں چاہیے. گھبراتے ہیں وہ. کتنے واقعات ہم نے تاریخ نہیں پڑھی، ساری کی ساری. ہماری خرابی ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا درخشاں ماضی. ایک دو مثالیں دو. سید ابن طاؤس علامہ ہلی کے استاد ہیں. مفاتیح الجناح میں تقریباً ہر دعا کے ساتھ ان کا حوالہ. ابن طاؤس نے یہ لکھا، ابن طاؤس نے. جس زمانے میں ان کا دور تھا اس وقت کوئی اور مجتہد یا مرجع نہیں تھا. انتہائی مشکل تھا ان کے لیے فتویٰ دینا، مرجع بننا. لیکن اب مجبوری ہے، کوئی چوائس نہیں، تم اکیلے ہو، تم پر واجب. جیسے ہی ان کا اپنا شاگرد علامہ ہلی اجتہاد کی منزل پہ پہنچا، انہوں نے مرجعیت کا دروازہ بند کر دیا، فتوے دینے بند کر دیے. کہا کہ جب وہ آ گیا ہے میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، لوگ میرے فتوے پہ عمل کر کے جنت میں جائیں گے، پھنسوں گا تو میں نہ. بھائی جب آپ تقلید کرتے آپ کی ذمہ داری ختم. اگر صحیح عالم کی تقلید کریں. مرجعیت کی طاقت کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت سے جھوٹے لوگ بھی آ گئے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک کو سمجھانے جاتا ہوں، دوسرا جو ہے قابو سے باہر ہونے لگتا. لیکن مرجعیت پہ آ کے اپنے آپ کو ریٹائر کر لیا، اس لیے کہا کہ جب ایک دوسرا مرجع ہے ذمہ داری اٹھا رہا، میں کیوں اپنی گردن پھنساؤں. شیخ مرتضی انصاری، زباں پہ بار خدا، یہ کس کا نام آیا؟ آج کوئی عالم حجت الاسلام لیول کا بھی عالم نہیں بن سکتا. آیت اللہ تو چھوڑے، آیت اللہ العظمیٰ تو چھوڑے، جب تک کہ رسائل و مقاصد کو نہ پڑھے جو شیخ مرتضیٰ کی ایسی کتاب کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ 200 سال کے سارے مجتہدین ان کے شاگرد ہیں. مگر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آ کر مجھ سے ایک مسئلہ شرعی پوچھتا، میرے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، اور اگر آ کر کہے کہ اے شیخ مجھے آپ کے سینے پہ تیر مارنا، تیر مار لو، وہ آسان ہے میرے لیے، مسئلہ بتانا مشکل ہے. تیر کی تکلیف دنیا کی ہے، مسئلہ بتانے کی جواب دہی آخرت کی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی. کتنے واقعات تاریخ شیعہ میں کہ مراجع کے گھر پہ چل کے مرجعیت آئی. انہوں نے کہا نہیں چاہیے جب ہم سے بڑا موجود ہے. یہ وہ سیاست نہیں ہے کہ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے علیحدہ. کتنے واقعات ہیں. اگر بہت ہی ماضی قریب میں دیکھیں، جب آیت اللہ محسن الحکیم کا انتقال ہوا تھا تو کتنے لوگوں نے جا کے ان کے بڑے بیٹے جنہوں نے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آیت اللہ یوسف حکیم، کہا آپ مرجع بنے. شہید باقر صدر آپ بنے، دونوں نے منع کر دی. جب ہم سے بڑا مرجع آیت اللہ خوئی یا امام خمینی موجود، نہیں بننا ہمیں مرجع. ہمارے مراجع یا چھوٹا سا عہدہ کوئی نہیں چھوڑے گا. تنظیمیں تباہ ہو جاتی ہیں، ادارے جو ہیں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. جس کے پاس جو کرسی آ گئی، اسلام آباد کی کرسی پہ اعتراض کرنے والوں، تمہارے پاس جو کرسی آئی کسی ادارے کی، اسے چھوڑنے کو تیار ہو؟ کرسی پہ بیٹھ گئے، کہا کہ اب اگر جنازہ ہی نکلے تو نکلے، ورنہ ہم تو عہدہ نہیں چھوڑیں گے. ادارے کے 2 ٹکڑے ہو جائے، 2 الگ تنظیمیں بن جائیں، سب کو قبول ہے. اپنا عہدہ چھوٹا سا چھوڑنے کو تیار نہیں. مرجعیت. ایک جملہ ٹورنٹو کے ایک بہت ہی مشہور اخبار کا نام ہے اسٹار، گلوب اسٹار، بہت مشہور. پاکستان کے جو صفحے اول کے اخبار ہیں ان سے زیادہ. میں اس وقت ٹورنٹو میں تھا جب امریکہ میں وہ ایک خاص طوفان آیا تھا جسے کیٹرینا کہتے ہیں. کیٹرینا. نیو آرلینس تباہ ہو کے رہ گیا. ایسا لگ رہا تھا امریکہ کو دیکھ کر جیسے پاکستان ہندوستان کے کسی دیہات میں سیلاب آیا. ساری افراتفری، کوئی انتظام نہیں. ساری امریکی حکومت بوکھلا گئی تھی. 3 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال نہیں. ہر طرف ایک شور تھا، کیٹرینا کیٹرینا کیٹرینا.
ٹورنٹو کے گلوب اسٹار کی ہیڈنگ میں نے دیکھی کہ ریئل کیٹرینا از ناٹ ان نیو اورلینز. یہ نہیں اصلی کیٹرینا. اصلی کیٹرینا نجف میں بیٹھنے والا سیستانی ہے جس نے تمہاری نیندیں اڑا کے رکھی ہیں. سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں. ساری سیاست پہ پانی پھر رہا. یہ ہمارے مرجے کی وہ طاقت ہے جو ہم نے 79 میں دیکھی. شہید مرتضی مطہری اور شہید آغائے بہشتی دونوں زندہ تھے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاہ کا پورا ظالمانہ دور دیکھا. ایک سے ایک کرائسس آیا, کبھی پریشانی نہیں ہوئی. یہ خود بھی اتنے بڑے بڑے عالم ہیں, مگر اس دن ہم انتہائی پریشان ہوئے جس دن یہ پتا چلا کہ امریکن ہیلی کاپٹرز صحرائے طبس میں آ گئے ہیں اور اب ایران پہ اٹیک ہو گیا. ہم گھبرا گئے. یہ انقلاب کا بالکل شروع کا مرحلہ. فوجیں ٹوٹ پھوٹ چکی, اسلحہ ہے نہیں. سارا نظام اس وقت انقلاب, واقعی انقلاب تھا. سارا نظام بگڑا ہوا. گھبرا کے ہم امام خمینی کے پاس آئے اور کہا کہ کیا کرے, اتنی بڑی طاقت نے حملہ کیا ہے. ہاتھ پاؤں ان دو بڑے مشہور علماء کے پھولے ہوئے جو خود اتنے اطمینان رکھنے والے. امام خمینی نے کیا کہا؟ صرف ایک جملہ کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پہلے بھی ہاتھیوں والے آئے تھے, تیرے رب نے کیا کیا, اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا. 79 میں کیا کیا, 2 سال پہلے لبنان میں حزب اللہ کے جہاد میں ہمارے رب نے کیا کیا. اور اب اگر دشمن دوبارہ ایران کی جانب بری نگاہ ڈال رہا ہے تو اس سے بھی برا انجام اس کا مقدر ہے. اس لیے کہ خمینی ہو کہ نہ ہو, ایک آواز یہ لگ رہی ہے امریکہ میں, اب تو خمینی نہیں, خمینی ہو کہ نہ ہو, رب خمینی ہے. اس نے اس وقت بھی ایران کو بچایا تھا اور اب بھی وہی بچائے گا. ہمارا دشمن کبھی امام خمینی کی وجہ سے گھبرایا بیٹھا, کبھی آغا سیستانی کو اصلی کیٹرینا قرار دے رہا, کبھی رہبر امر مسلمین آغا خامنائی کی وجہ سے نیندیں اڑی ہیں, کبھی لبنان کا مجاہد کبیر شیخ حسن نصر اللہ. اور ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے, قدر کرنے کے بجائے دشمنوں سے زیادہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. میں نے ایسی بیہودہ زبان مومنین کی, ایسے بیہودہ الفاظ مومنین کی زبان سے سنے کہ ایسے بیہودہ الفاظ تو اسرائیل اور امریکہ نے بھی کبھی مراجع کے خلاف استعمال نہیں کیے, اور ان کو ضرورت بھی نہیں. انہوں نے اپنے الفاظ ہمارے ناسمجھ صاحبان ایمان کی زبان پہ ڈال دیے, وہ ایسی ایسی بات کہہ رہے. البتہ یہاں رک کر ایک بات اور کروں, وہ یہ ہے کہ یہ موضوع کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اس موضوع میں 3-4 مختلف ممالک کا حوالہ آ گئے. لبنان, وہاں بھی شیعان اہل بیت ایک جہاد کر رہے ہیں. عراق روزانہ کتنے شہید ہوتے, وہ ایک جہاد. ایران وہ تو اس وقت تمام دشمنان اسلام کا مین ٹارگٹ. لیکن اپنے ملک کو نہ بھولیے, یہاں پہ رہ کے ہماری یہ ذمہ داری یہاں کی بھی. 12 چنار, آپ سردی سے کانپ رہے ہیں, ہر آدمی ہیٹر کے قریب بیٹھنا چاہ رہا. اس انداز سے آپ مفلر اور شار اور کوٹ میں لپٹے ہوئے کہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ کون آدمی. 2 ہی مرتبہ ایسا ہے کہ میری آنکھیں جواب دیتی, میں نہیں پہچان پاتا یہ کون. لوگ آ کے کہتے مولانا اب ہم ایسے بے مروت نکلے ہمیں بھول گئے. بھئی پہلے آپ پہچان میں تو آئیں کہ ہیں کون. ایک حج میں جب لوگ اپنی ٹنڈ کرا کے آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے کون آدمی. میں کیا پہچانوں, اس کی بیوی نہیں پہچانتی, دھکا دے کے نکالتی ہے, مولانا یہ کون مرد ہوا ہمارے خیمے میں آ رہا. جی آپ ہی کا مرد ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ سردی میں جس طرح آپ لپٹے لپٹائیں. اللہ آپ کے گھروں کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. لیکن وہ بھی ہمارے مومن بھائی اور ہمارے ملک کے رہنے والے مومن بھائی, ہم پر حق ساری دنیا اسلام کا ہے, لیکن ان کا بھی ایک حق ہے. آپ اس سردی میں جب برف نہیں پڑی, ہیٹر, اور انہیں دیکھیے گھر جلائے گئے, لاشیں گرائے گئے, راشن نہیں, کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے وہاں پہ, بیمار کے لیے ایک دوا نہیں. الحمدللہ لاہور کے مومنین فعال ہوئے, ان کی مدد ہو رہی, ان کی خدمت کی جا رہی. بینک سارے وہاں پہ بند ہیں, وہاں پیسے منتقل کرنا مشکل ہوتا, اور اس قسم کے مواقعوں پہ بہت سے فراڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو باقاعدہ ایک طریقہ بنایا گیا,
آج بھی میری ٹیلی فون پر بات وہاں کے مرکزی خطیب مولانا محمد نواز عرفانی سے ہوئی. وہ بتا رہے ہیں ہم اپنی حالت، وہ بتا رہے ہیں پریشان، اور یہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ جو صحیح چینل ہے اس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ نہ صحیح تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ مدد کرے. خیر بات بہت لمبی ہو گئی، 10:15 بج گئے، لیکن پیام کربلا کا حق ادا نہ ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا. پیام کربلا کا حق تو کربلا کا وارث زمانے کا امام ہی ادا کرے گا. لیکن کچھ مختصر باتیں میں نے دی کہ جب آپ کربلا کو سوچیے تو 61 ہجری میں شیطان کی غلطی نہ کریں. تیسری تقریر خالی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں تھی. آج بیٹھ کے یہ نہ سوچیں کہ اگر 61 ہجری میں ہم ہوتے تو ہم یقیناً کربلا پہنچتے. ایسے فراد کرنے والے جو آج ہیں، چیٹنگ کرنے والے جو آج ہیں، آج آپ کو پتا ہے قاضی شرح کون ہے، اس وقت کس کو پتا تھا کون ہے؟ ہر آدمی احترام کرتا. فتویٰ حسین کے خلاف آ گیا. یزید نے عام لوگوں کے ذہن گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے الزامات حسین پہ لگائے تھے، بڑی تعداد حسین کے خلاف ہو گئی. پیام کربلا یہی ہے کہ جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا، اپنے زمانے کی حجت خدا کو پہچاننا. جب معصوم نے ان مراجع کو حجت خدا بنایا تو کسی نے یہی سوال کیا ان کا حکم کیوں مانے؟ کہا اس لیے قد جعلتہ علیکم حاکما، ان کی وجہ سے نہیں ماننا، میں انہیں تمہارا حاکم بنا کے جا رہا ہوں. میں مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے جیسے میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں. لیکن کربلا 1400 سال پہلے کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہوتا اگر ہم کربلا میں ہوتے. اس سے زیادہ پرابلم ہوتے جو آج ہوتے. آج اگر ہم پروپیگنڈے میں بہہ جاتے ہیں، آج اگر ایک ایسا آدمی جس کا کردار و تقوی بھی ہمارے سامنے اور جس کی معلومات بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا پڑھا ہوا، وہ مراجع کے خلاف زبان کھولتا ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. آج ہم اگر اتنے بھولے، آج اگر ہم اتنے سیدھے سادے ہیں، خدا معلوم کربلا میں کیا ہو جاتا. کربلا کا پیغام ہے آنکھیں کھولو، علم بڑھاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. دشمن کبھی دشمن بن کے حملہ نہیں کرے گا تم پر، دوست بن کے حملہ کرے گا. اپنے زمانے کی کربلا کو پہچانو تب 61 ہجری کے حسین کا ساتھ دے سکو گے. ورنہ دیکھیے کربلا میں بھی باتیں بہت کرنا تھی، لیکن اس امید کے ساتھ باتوں کو نامکمل چھوڑ رہا ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا. خدا نے زندگی دی تو پھر میں ہوں گا اور پھر آپ ہوں گے. اچھا آپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ پلٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں انشاءاللہ پھر میں ہوں گا، یہ ممبر ہوگا. باب العلم فاؤنڈیشن کے اراکین کی دعوت ہوگی. آیت اللہ حافظ ریاض صاحب اور جامعہ کے مدرسین اور طلباء کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو جو باتیں رہ گئی وہ اس وقت مکمل ہو جائیں گی. لیکن اللہ کرے میں دوبارہ یہاں پہ نہ آؤں اور یہ باتیں مکمل نہ کروں. بھئی کیوں اللہ کرے؟ میرا امام اس سے پہلے آ جائے. اللہ کرے اس سے پہلے میرے زمانے کا امام آ جائے، امام ہی کی حکومت قائم ہو جائے، نہ مجھے یہاں آنے کی ضرورت پڑے نہ آپ کو یہ زحمت اٹھانے کی. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ آدمی چاہتا ہے وہ دعا اس طرح قبول نہ ہو. لیکن اگر خدا نے اپنی کسی مصلحت سے ظہور میں تاخیر کی تو پھر اللہ کرے کہ میں دوبارہ یہاں آؤں. اللہ نہ کرے اور اللہ کرے. لیکن بات یہ ہے کہ کربلا میں سارے کے سارے دشمنان اہل بیت اتنے دشمن نہ تھے. حق کربلا میں تو یہ تھا، حسین نے خطبہ دے کے ایک ایک کو بتا دیا. کوفہ اور شام میں کافی بھولے بھالے لوگ بھی تھے، واقعاً بھولے بھالے. اس اسیری اور قید کا ایک فائدہ یہ بھی تھا. ایک روایت آپ بہت سنتے ہیں، میں مصائب میں داخل ہو گیا ہوں. ایک روایت آپ بہت سنتے ہیں، گرچہ روایت پہلی سفر کی ہے. پہلی سفر یعنی یکم سفر 61 ہجری سیدانیوں کا قافلہ شام میں داخل ہو رہا. خدا معلوم چھوٹے سے بازار کو طے کرنے میں گھنٹے کتنے لگے ہیں. کیا گزر رہی ہے زینب پر جب مکان کی چھت پہ بیٹھنے والی عورتوں کے ہاتھ میں پتھر دیکھ رہی اور اپنے مظلوم بھائی کا کٹا سر. لیکن ایک بہت شریف
مرد معقول، عورتوں سے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. چاروں طرف دیکھا، قافلے میں ایک ہی نوجوان نظر آیا. راستے میں سجاد کو اونٹ پہ بٹھایا جاتا، جیسے کوئی بستی آ جاتی ہے اونٹ سے اتار کر مہار ناقہ ہاتھ میں تھما دی جاتی. میرے مظلوم آقا اس وقت اتنے کمزور تھے کہ آقا کے وزن سے زیادہ ہتھکڑی اور بیڑی کا وزن تھا. یہ جملے مقتل میں صرف 2 جگہ پہ آئے ہیں. ایک اصغر کے بارے میں آیا ہے کہ 3 بھال کے تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اور ایک سجاد کی ہتھکڑی اور وہ آتا اور آنے کے بعد کہتا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم باغیوں کو اچھی سزا دی. دیکھیں کہ بھائی یہ پروپیگنڈے میں آیا ہوا. آج مرجعیت کے خلاف پروپیگنڈے میں کئی لوگ آ گئے ہیں، مگر یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے. پروپیگنڈا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آقا حسین وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے خدا نے تم باغیوں کو سزا دی. مولا نے چہرہ اٹھایا، دیکھا یہ جو کہہ رہا ہے بغض و عناد میں نہیں کہہ رہا، اس کا انداز بتا رہا کینے میں نہیں کہہ رہا، بھول پنے میں کہہ رہا. جو اس نے میڈیا سے سنا، کہا کہ اے شخص چہرے سے تو مجھے مسلمان لگتا. کہا اور کیا، اسی لیے تو میں خوش ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، کافروں کو شکست دی. کہا اگر مسلمان ہے تو قرآن بھی پڑھا ہوگا. کہا پڑھا، ارے میں حافظ قرآن ہوں. کہا تو اگر حافظ قرآن ہے تو آیہ تطہیر یاد ہے؟ کس کو یاد نہیں ہوگی؟ یاد ہے. کیا آیہ مودت یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے، کسے یاد نہیں ہوگی. کیا آیہ ولایت یاد ہے کہ تمہارا ولی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا؟ ہاں بالکل یاد ہے. کیا آیہ ذوی القربہ یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے. مگر اے شخص تو یہ سارے سوال کیوں کر رہا؟ کہا کہ یہ ساری آیتیں ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہم ہی وہ ہیں جن کی مودت کا حکم آیا، ہم ہی وہ ہیں جنہیں ولی بنایا، ہم ہی وہ ہیں جن کی تطہیر کا قرآن اعلان کر رہا. اللہ اللہ یہ جو سنا تو ایک بار اپنی غلطی پہ ایسا نادم سر سے امامہ اتار پھینکا، اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا، مولا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا؟ کہا کہ بے شک تو نے جو کیا جان بوجھ کے نہیں کیا. کاش ہمارے اپنے مومن دوست اور بھائی دوبارہ واپس آ جائیں اور ہمارے ساتھ ایک ہی صف پر بیٹھ کر اسی طرح آقا سجاد کا ماتم کریں. یہ بوڑھا سر ٹکرا رہا ہے، مولا میں نے غلطی مان لی. مولا سجاد نے کتنی نرمی سے بات کی. کیوں؟ یہ پروپیگنڈے کا شکار تھا، یہ دل سے دشمن نہیں تھا. اور جو دل سے دشمن تھا وہاں مولا کا انداز ہی کچھ اور ہے. فرق دیکھیے مولا کے انداز. دربار یزید سجا، آخری جملے، دربار یزید سجا. اللہ اللہ، آپ اپنی آنکھوں کو چھوڑیں، ذہن میں بھی کیسے وہ منظر لا سکتے ہیں کہ محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی اور بے حیا یزید کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ یہ قیدی اتنی دیر کیوں کھڑے کیے گئے. یزید بڑا مصروف ہے، اس کی مصروفیات کے 2 جملے تو میں بتا دیتا ہوں، تیسرا جملہ بتایا نہیں جاتا، لیکن اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ آج یزید کے وکیل صفائی بہت دنیا میں آ گئے ہیں، کہتے کچھ نہیں کیا. یزید بہت مصروف ہے. وہ کیا مصروفیت ہے کہ محمد کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں اور اسے یہ بھی احساس نہیں، یہ بوڑھی عورتیں یہ ننھے بچے کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. اور مسلمان تو اتنا بے غیرت ہے کہ ایک بھی نظر نہ آیا جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم جوان مرد ہیں، ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ بیٹھ جائیے، بچوں کو بٹھا دیجئے. اور جب کسی پر ایسی مصیبت آ جائے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو اپنا بہت یاد آتا ہے. زینب نے ایک بار گردن گھما کے کٹے سروں کو دیکھا، اس کا سر نظر آ گیا. عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہنوں کو یہ امتحان دینا پڑ رہا. مگر یزید کیوں مصروف ہے؟ سجاد ایک ہی سجاد ہے. وہاں انداز دیکھا آپ نے اور یہ انداز بھی آپ نے سنا.
یہ فرق ہو گیا. یزید کس بات میں مصروف ہے؟ شراب پی رہا، شطرنج کھیل رہا ہے. شطرنج کے کھیل میں تھوڑا تھوڑا وقفہ آتا. اس نے مہرہ بڑھایا، وہ سامنے والا مہرہ بڑھائے گا، اتنا وقفہ آ گیا. اس وقفے میں ہاتھ خالی ہو گیا نا، چھڑی کو اٹھاتا، تشت میں کٹا ہوا سر پڑا ہوا، ایک بار دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا، ایک بار یہ چھڑی ان مقدس ہونٹوں پہ مارتا ہے جو کٹا ہوا ہے، شہید کا سر. عزاداروں، آپ میں کچھ لوگ سر پیٹ رہے ہیں، آپ سے سننا برداشت نہیں ہو رہا ہے. سکینہ دیکھ رہی ہے، زینب دیکھ رہی ہے، رباب دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا آقا سجاد سید الصابرین ہے، سید الصابرین. ایک بار یزید کی نگاہ اس عجیب منظر پہ پڑ گئی. سارا قافلہ بچوں اور عورتوں کا ہے، فقط ایک مرد نظر آ رہا. ایک بار کہا کہ من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین. انداز اب دیکھیے گا، حسین کا بیٹا علی. یزید نے کہا علی تو کربلا میں مارا گیا. ایک اور جملہ بھی کہا اللہ نے علی کو کربلا کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا. کہا نہیں، تیری فوج نے ہم پر ظلم کیا، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. یزید نے کہا اچھا، تو دیکھا نا خدا نے بغاوت کی کیا سزا دی، کیسے ذلیل کیا. میں جملہ کہتا نہیں، لیکن کیا کروں، عقاد و ذلیلن میں یہ شامل ہے. اور میرے مولا نے سنا، توق کا اسیر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، چاروں طرف ننگی تلواریں کھچی ہیں، مگر ہے تو حیدر کرار کا پوتا. سینہ تان کے کہتا یزید، ہمارے گھرانے کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، ذلت تو تیرے مقدر میں آئی ہے قیامت تک کے لیے. آج عام دربار نہیں ہے، وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں. ایک بار اپنی شان میں گستاخی محسوس کی، کہا جلاد آگے بڑھ کے اس جوان کی گردن اڑا دے، سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا. میرے مولا نے کہا ایحدثونی بالموت، یزید حیدر کے پوتے کو، کرار کے پوتے کو موت سے ڈرا رہا. الموت لنا عادت کرامتنا شہادت، مرنا ہماری عادت ہے، شہید ہونا ہماری فضیلت ہے. حیدر کرار کا پوتا شہادت کے لیے تیار ہے، مگر محافظہ سجاد. زینب کو شام غریبہ یاد آ رہی، میرا بھیا آخری رخصت کے وقت سجاد کو میرے حوالے کر کے گیا تھا. زینب میں نہ ہوں گا، امامت کو تجھے بچانا ہے. ایک بار زینب آگے بڑی، سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی. سجاد گھبرانا نہیں، یزید سے کہا یزید جب تک سجاد کی پھوپھی زندہ ہے، حسین کی بہن زندہ ہے، عباس کی بہن زندہ ہے، کوئی میرے سجاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. شرابی کا نشہ اور کون سا لحاظ کرنے والا. کہا جلاد آگے بڑھ کے پہلے زینب کی گردن اڑا دے. بھئی یہ منظر دیکھنا تھا. فضہ کو 50 سال پہلے 11 ہجری کا مدینہ یاد آ گیا. شہزادی فاطمہ دنیا سے جا رہی، مجھے بلایا، فضہ میں نے تجھے بہن کہا ہے، میں نے تجھے بہن سمجھا ہے، میرے بیٹے تیرے حوالے. فضہ حسن کو نہ بچا سکی، حسین کو نہ بچا سکی. فضہ میری بیٹیاں تیرے حوالے. فضہ زینب کو بچانے کے لیے آگے آئی. زینب کے سامنے یزید جب تک فضہ ہے کوئی میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جلاد سے کہا فضہ کی گردن اڑا دے. اب فضہ مڑی. دربار میں حبشہ کے 200 سردار ہیں. اے میرے ملک کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا. خاموش خاموش بیٹھے ہو. ننگی تلواریں نکل آئیں، 200 تلواریں. یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. یزید گھبرایا، حکم واپس لیا. آپ نے سن لیا. زینب سے پوچھے کیا قیامت گزر گئی؟ ابھی تک صابرہ زینب نے بڑا صبر کیا. یہ منظر دیکھا، ایک بار مدینے کا رخ کر لیا. السلام علیکہ یا جدہ، نانا رسول خدا. اب یہ نہیں دیکھا جا رہا، ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں، اور تیری بیٹی
دربار میں بے بکرا چادر کے کھڑی ہے، زینب کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ الا ولعنت اللہ، الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، دربار یزید میں زینب کی فریاد کا واسطہ، زینب کے مصائب پہ سونے والوں رونے والوں کو، زینب کے مصائب پہ گریہ کرنے والوں کو، زینب کے مصائب پہ آنکھ میں آنسو لانے والوں کو غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، صف عزا پر بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں مشکل کشائے کائنات کی اس بیٹی کے طفیل میں پوری کر دے۔ کچھ مومنین بیمار ہیں، ایک برادر محترم کی اہلیہ بیمار ہے، خداوندہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہر مومن اور مومنہ کی اولاد کو